إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے معرفت حق کی ضرورت اور اس کے ذرائع. حاضرین جمعہ، کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسی مخلوق سے میرا اور آپ کا تعلق ہے جس کو انسان کہتے ہیں. اور اس انسان کی پیدائش کا مقصد رب کائنات نے یہی بتایا کہ وہ حق کو تسلیم کرے اور باطل کو چھوڑ دے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی، اور اسی بندگی کا نام حق ہے، اور اسی کی تلاش اور جستجو ایک عام انسان کو مومن بنا دیتی ہے، اور ایک عام مومن کو جو ہے معرفت الہی تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ تقرب الہی کا حقدار بن جاتا ہے اور اسے رضائے الہی مل جاتی ہے. اور جس بندے مومن کو رضائے الہی مل جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی سے سرخرو ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. گویا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی رب کی توحید کی تلاش. اگر انسان اپنی پیدائش کے بعد اس مقصد کو نہیں پاتا ہے، اس حق کو تلاش نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک جہنم تیار کر رکھی ہے. عذاب علیم کی بشارتیں اسے سنائی گئی، وعیدیں اسے سنائی گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جہنم کا ڈر اور خوف اسے بتایا گیا، جہاں رب کریم کی مرضیات پر چلنے والے کے لیے بے شمار خوشخبریاں سنائی گئی اور اسے جنت الفردوس اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے مواقع عطا کیے گئے. وہیں پر جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے وہ حق کو تلاش نہیں کرتا ہے، حق کو نہیں پاتا ہے، حق ملنے پر قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے ابد الآباد والی جہنم ہے اور دردناک عذاب کی وعیدیں بتائی گئی. تلاش حق، اس کی بے شمار مثالیں ہمیں قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں. حق کیا ہے؟ حق باطل کی ضد. حق باطل کی ضد ہے وہ باطل جس کا کوئی وجود نہیں، جو ہمیشہ کبھی نہ کبھی مٹنے والا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو ہباء منصورہ کی طرح ریت اور راکھ کی طرح اڑ جاتا ہے. لیکن حق
جو جم جاتا ہے اور جس کے اندر وہ اتر جاتا ہے وہ ثابت قدمی کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ آندھیاں آ جائے، طوفان آ جائے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے. جیسے ساحران فرعون نے کہا تھا، جادوگروں نے فرعون کے سامنے کہا تھا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں بلکہ رب کا معجزہ ہے، یہ رب کا معجزہ ہے اور موسیٰ اور ہارون اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جیسے ہی سمجھ میں آ گئی یہ حق بات اور انہوں نے اس کو قبول کیا، تو جیسے ہی حق ان کی زندگی کے اندر آ گیا وہ اس قدر بے ڈر اور بے خوف اور نڈر ہو گئے کہ جس فرعون سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے فرعون بادشاہ وقت، اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمارا کیا مقام ہوگا، ہمیں کیا اجرت ملے گی، فرعون نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم جو ہے میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے مجلسی بن جاؤ گے. لیکن اسی فرعون کو جب انہوں نے حق کو قبول کیا تو منہ توڑ جواب دیا، دندانے شکن جواب دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. تو کیا کر سکے گا؟ ہماری دنیا ختم کر سکتا ہے، ہماری سانسوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ہم نے جس رب پر ایمان لایا ہے، جس حق کو قبول کیا ہے، یہ حقیقت میں ہمیں کامیابی سے سرخرو کرنے والا ہے، تو ہماری دنیا کیا کرتا کر لے. حاضرین، گویا باطل جو ہے سیکنڈز اور منٹوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے اس آدمی کے سامنے جس کے لیے قبولیت حق کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ توفیق الہی سے حق کو قبول کر لیتا ہے اور حق کی تلاش میں اور حق کا متلاشی رہتا ہے. جیسے ہی اس کے دل میں حق اتر جاتا ہے تو باطل کو ٹھکرا دیتا ہے اور باطل کو وہ نگاہوں میں نہیں لاتا. اور حق میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے جس کی معرفت ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی ہے وہ توحید باری تعالیٰ، رسالت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں یوم آخرت. ان کے ساتھ ساتھ عقائد صحیحہ، اعمال صحیحہ، اتباع رسول، اطاعت رسول اور ان تمام چیزوں کو اپنانے کا نام حق ہے جو شریعت محمدیہ کے اندر پیوست ہے. چاہے وہ ہمارے معاملات، عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، عقائد کے اندر توحید باری تعالیٰ کے جتنے اقسام ہیں، توحید اسماء و صفات کا معاملہ ہو کہ بغیر کسی چو و چرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید پر ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا اپنے آپ کو السمع، تو ہم ایمان لائیں گے اللہ سنتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، ہم ایمان لائیں گے. گویا معرفت الہی کے جتنے تقاضے ہیں اور توحید کی تکمیل کے لیے جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں کو ہم قبول کریں گے بغیر کسی اس کے اندر تعویل کے، بغیر کیفیت کے، بغیر کمیت کے جو ہے ہم توحید پر مکمل طریقے سے ایمان لائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقائد کے اندر نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا معاملہ آتا ہے. ان تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات پر ایمان اور خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا اور آپ کی تعلیمات سچی ہیں. جس طرح اس وقت ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ سورج نظر آ رہا ہے، یہ دن کا وقت ہے، رات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی اور آپ کی تعلیمات من وعن سچی ہیں. آپ کی تعلیمات ہمیں اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے. ان تعلیمات کے بارے میں رائے دانے برابر بھی ہمیں اور آپ کو شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے.
جس طرح ہم نے توحید باری تعالیٰ کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، کسی قسم کی تعویل نہیں، کسی قسم کی تعلیل کے بغیر جو ہے جیسے توحید پر ایمان لایا، رسالت پر ایمان لایا، اسی طرح ہمیں اور آپ کو آخرت پر ایمان لانا پڑے گا کہ وہ ایک دن ہے آنے والا ہے، وہ یوم حساب ہے، یوم جزا ہے، یوم سزا ہے، اور وہ دن انصاف والا دن ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ حاضرین، عقید توحید، عقید رسالت، عقید آخرت قرآن کریم کی بے شمار صورتیں اور آیات اس تعلق سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے ہماری جو عبادات کا معاملات ہے، چاہے وہ ہماری نمازوں کا معاملہ یا ہمارے روزوں کا معاملہ یا حج و عمرے کے مسائل، جتنی عبادات کی شکلیں ہیں ان تمام عبادات کے اندر حق کو قبول کرنا پڑے گا، اور جو چیز قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ ہیں اس پر عمل کرنا اور اس کو قبول کرنے کا نام حق۔ حضرات، یہ صرف عبادات کے اندر حق کو قبول کرنا نہیں، عبادات نماز اور روزے کے اندر حق کو تلاش کرنا کافی نہیں، بلکہ حق کو تلاش کرنے کے لیے ہم مارکیٹ میں ہیں، وہاں بھی حق کو قبول کرنا پڑے گا۔ مارکیٹ کے اندر بزنس کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں باطل سے نبرد آزما ہونا پڑے گا اور قبولیت حق کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوئے حق کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہمیں تجارت کیسی کرنی ہے، کاروبار کیسا کرنا ہے، جاب کیسا کرنا ہے، علم کیسے حاصل کرنا ہے، علم کیسے دینا ہے، اپنی ذمہ داری کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ ہر چیز میں حق کو تلاش کرنا اور حق کے متلاشی رہتے ہوئے قبولیت حق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے جیسے ہی کوئی حق بات معلوم ہو گئی تو ہم کو فوری طور پر قبول کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ابراہیم نے حق کو کیسے تلاش کیا، اپنے معبود کو، اپنے رزاق کو، اپنے خالق کو کیسے تلاش کیا۔ کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستارے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اور کائنات کے تمام مظاہر کو چھوڑ کر ان تمام مظاہر کائنات کا جو خالق ہے، جو معبود برحق ہے، اسی کی جانب میں متوجہ ہو جاتا ہوں۔ گویا حق کو تلاش کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت سارے نمونے ملتے ہیں۔ حاضرین، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ سورہ اسراء کی آیت کریمہ ہے جس کو خاص طور پر نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر تلاوت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہوئے بتوں کو گرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھ کر۔ لیکن یہ حق ہر میدان میں اور ہر چیز میں اور ہر وقت ہمیں اور آپ کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہم مومنوں پر اس بات کا احسان کیا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق پرستی کی زندگی گزاریں، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا تزکیہ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کتاب علم و حکمت کا علم ہمیں مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی مومن بن جائیں، تو نبی علیہ السلام کی پیروی، آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر نبی علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ خود اللہ نے گواہی دی کہ محمد کو میں نے جو نبی بنا کر بھیجا یہ ان پر میری جانب سے بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کا کام یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول جو ہے ان کو کتاب مجید کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، وہ یزکیہم، ان کے نفوس کو پاک و صاف کیا کرتا تھا، ان کی تربیت، ان کے تزکیے کا اہتمام کیا کرتا تھا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اگر اس سے ہٹ جائیں گے ہم تو خود بخود گمراہ ہو جائیں گے، خود بخود گمراہ ہو جائیں گے۔ گویا حق کو تلاش کرنا اور حق کو قبول کرنا بے حد ضروری ہے، اور حق جو ہے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والا ایک فرد واحد ہو یا پوری ملت ہو، پوری قوم ہو کہ ایک فرد واحد ہو۔ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، اگرچہ کہ حق کے مقابلے میں پوری قوم، پورا ملک، پوری ملت، پوری دنیا جو ہے اگر باطل پر جم جائے اور ایک آدمی حق پر قائم رہا تو گویا وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ ابراہیم جو ہے تنہا ایک امت ہے، تنہا ایک امت ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور پوری امت جو ہے، پوری قوم جو ہے باطل پر تھی، پوری قوم گویا باطل پرست بن چکی تھی۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو اسی حق کو تلاش کرنا چاہیے اور اسی حق کو اپنانا چاہیے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا، سورہ حشر کی آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ حق بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس پر عمل کرے، اور نبی محترم علیہ السلام اور شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ کے اندر جو ہے جن باتوں سے رکنے کے لیے کہا گیا، رک جانا یہی حق ہے۔ رکنے کی باتوں پر رکنا حق ہے، عمل کرنے کی باتوں پر عمل کرنا حق، اور آپ علیہ السلام کی ہر ناحیے سے پیروی کرنا چاہیے، اور اسی قبولیت حق کے اندر ہمیں اور آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ حضرات، اب سوال یہ ہے کہ حق کو تلاش کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، میں حق پر ہوں، میری جماعت حق پر ہے، میرا مسلک حق پر ہے، میرا مذہب حق پر ہے، چاہے وہ باطل ادیان والے غیر برادران وطن ہو، یعنی غیر مسلمان بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو ہے حق پر ہے، اور مسلمانوں کے اندر رہنے والے بہت سارے خرافات، شرک اور بدعات کے اندر مبتلا احباب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو حق کو ہم کہاں سے تلاش کریں؟ حق کا معیار کیا ہو؟ حق کا معیار کیا ہو کہ کیسے ہم سمجھ سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع ہوا ہے، یہ اتباع نبی ہے، یہ اتباع یہ تقریر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کیسے ہم اور آپ سمجھیں کہ یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی حق کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تو ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، اور حق کو جو ہے قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہر آدمی حق پر ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، تو اس کے ذرائع اور اس کا معیار تلاش کرنا چاہیے۔ اس کی کون سی کیٹیگری ہے، اس کی کون سی کسوٹی ہے کہ ہم جو ہے اس کو حق سمجھیں اور اس کو حق نہ سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صاف طور پر، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں پر تم جب تک ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، مضبوطی سے تھام لو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ سنتی، میری سنت ہے۔ گویا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیار ہے حق کے ذرائع میں سے۔ حق کو تلاش کرنے کے جو ذریعے ہیں، حق کو ہم جہاں سے قبول کر سکتے ہیں، حق کو ہم جہاں سے لے سکتے ہیں، حق کو ہم جہاں سے اخذ کر سکتے ہیں، ان میں جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے ہم کو حق لینا ہے۔
یہیں سے ہم کو حق سیکھنا ہے، یہیں سے ہم کو حق تلاش کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حق کو تلاش کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے ذریعے، جس آیت کریمہ کے ذریعے ہم کو حق مل رہا ہے، جس حدیث نبوی علیہ السلام کے ذریعے ہم کو حق مل رہا ہے، اس آیت کریمہ کو، اس حدیث شریفہ کو حضرات صحابہ نے کیسے سمجھا، حضرات صحابہ نے کیسے عمل کیا، حضرات صحابہ نے اس حدیث کا مفہوم کیا لیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا سمجھی، گویا ان کا فہم لینا، ان کی سمجھ لینا اور ان کے طریقے عمل پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ ہر ایک کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہر ایک کا کہنا تو یہی ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا تو یہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، مگر اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی آیات کریمہ کی تفسیر اور احادیث رسول علیہ السلام کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی تشریحات اپنے اپنے حساب سے لوگ کرنے لگے اور لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے لگے کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے حق کو تلاش کرنے کے جو ذرائع قرآن اور حدیث ہے، اس قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے فہم سلف کو لینا، فہم صحابہ کو لینا اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہم بھی جو ہے قرآن اور حدیث کے نام پر جو ہے بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ حاضرین، ایک اور چیز، قرآن نے بار بار ہمیں اور آپ کو غور فکر کرنے کی تعلیم دی، حق کو تلاش کرنے کے ذرائع بتائے، اور حق کے اندر بھی خاص طور پر توحید باری تعالیٰ کو، باری تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع بتائے۔ ابھی آج ہم نماز فجر کے اندر جن آیات کی تلاوت ہم نے پہلی رکعت میں سنا، اس کے اندر سجدے کی بات کی جو آیتیں ہیں، اس کا آپ کو اور ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہاں قرآن کریم نے مومنوں کے صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ آسمان و زمین کے اوپر کس طرح غور و فکر کرتے ہیں، کیسے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے اپنے خالق حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کائنات کے اندر پھیلے ہوئے مظاہر الہی، آیات الہیہ کو دیکھ کر جو ہے یہ بلند و بالا آسمان جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، بغیر کوئی عیب کے، بغیر کسی نقص کے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا کیا ہے، یہ وسیع و عریض زمین جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہموار کیا، یہ وہ بلند و بالا پہاڑ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف رنگوں کے درمیان مختلف قسم کے پہاڑ پیدا کیے، یہ مختلف تالابیں اور یہ وسیع و عریض سمندر جو اپنے اندر اس قدر گہرائی رکھتا ہے کہ انسان کی پہنچ وہاں نہیں ہو سکتی ہے، اور جس کے پیٹ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوق پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے مظاہر، یہ چاند و سورج جو وہ اپنے وقت پر آتا اور جاتا ہے، اور یہ رات و دن، رات کے بعد کا دن کا آنا اور دن کے بعد کا رات کا آنا، اس طرح کے رنگے، اس طرح کے رنگ و نسل، اس طرح کی بولیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی توحید کو پہچاننے کے لیے، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے اس بات کا حکم دیا کہ تم کائنات پہ غور نہیں کر سکتے، نہ کرو، مظاہر الہیہ پر غور نہیں کر سکتے، نہ کرو، تم ان بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لا سکتے، نہ لاؤ، کم سے کم اپنی ذات پر غور کرو، اپنے نفس پر غور کرو، تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو حق کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور سنت مطہرہ کے اندر ہمیں اور آپ کو آج سے 1450 سال پہلے نبی نے جو جو باتیں بتائی، جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ یہ عمل کر لو یہ فائدہ ہے، مسواک کر لو یہ فائدہ ہے، نماز پڑھ لو یہ فائدہ ہے، روزہ رکھ لو یہ فائدہ ہے، زکوٰۃ دے دو یہ فائدہ ہے، وضو کرو یہ فائدہ ہے، کتے نے آپ کے برتن میں منہ ڈال دیا اس کو اس طرح صاف کرو، آخری میں مٹی سے صاف کرو یہ فائدہ ہے۔ گویا نبی علیہ السلام 1450 سال پہلے جن باتوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا تھا، آج کی دنیا اسے مان رہی ہے۔ اس طرح کے غور و فکر کے ذریعے ہمیں حق تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ذرائعوں کا جو ذکر ہے عنوان کے اندر، یہ سب ذرائع ہیں حق تک پہنچنے کے لیے۔ حاضرین،
حق معلوم ہونے کے بعد حق کو قبول کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام نے جیسے ہی حق ان کے سامنے آیا قبول کر لیا، انہوں نے بغیر کسی چو چرا کے قبول کر لیا، چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو، توحید کا معاملہ ہو، یا نبی کی رسالت کا معاملہ ہو، یا نبی کے احکامات کا معاملہ ہو۔ ابھی گزشتہ مہینہ معراج کا مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہوا، نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، راتوں رات جو کچھ ہوا صبح کفار مکہ کو بتایا، آپ نے کفار مکہ آپ کا تمسخر کیا، آپ کو مذاق اڑایا، اور صدیق اکبر سے جا کر انہوں نے کہا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ مسجد اقصی جائے، ساتوں آسمان جائے، جنت اور جہنم کا نظارہ کرے، اپنے رب سے گفتگو کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر کے سامنے جب میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو صدیق اکبر نے حق کو قبول کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی تردد نہیں کیا، تذبذب کا شکار نہیں ہوا، بلکہ فوری طور پر کہا کہ اگر میرا نبی محمد کہتا ہے تو یہ حق ہے۔ اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرات صحابہ کے درمیان اعلان کیا گیا کہ شراب حرام ہے، تو اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے شراب بہنے لگی، انہوں نے بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی بحث اور مباحثے کے حق کو قبول کیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں احادیث کے اندر، سیرت صحابہ کے اندر ملتی ہیں، بڑی اور چھوٹی۔ اور قبولیت توحید کا معاملہ آپ اور ہم جانتے ہیں، اس حق کو قبول کرنے کے لیے حضرات صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ان کی یہی قربانیاں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق ان کو بتا دیا، ان کے ایمان کو بطور کسوٹی نازل فرمایا۔ ان کی قبولیت حق کے بعد ہونے والی قربانیاں، آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور یادگار ان کے لیے، ان کے ایمان کو ہمارے اور آپ کے لیے بطور معیار ثابت فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم بھی جو ہے ان جیسا ایمان لے آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ حضرات صحابہ کی تعریف کی گئی، ان کی توصیف کی گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے جنم لیں گے، بہت ساری گمراہی کی راہیں ایجاد کی جائیں گے، حضرات صحابہ نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے جنم لیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی ایسے پرفتن دور میں اور ایسے فرقوں کے درمیان ہمیں کامیابی کا کیا راستہ آپ بتائیں گے؟ وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے انہی صحابہ کرام کو معیار بتاتے ہی فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس راستے پر گامزن ہیں، جس حق کو ہم اپنایا ہوا ہے، جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں، اسی طریقے پر چلنے والے اور اسی راستے کو اختیار کرنے والے ہی کل کامیاب ہو جائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ گویا معیار حق جو ہے، قبولیت حق کے لیے، تلاش حق کے لیے اور حق کے ذرائع کو اپنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میرے صحابہ کو سامنے رکھا جائے۔ حاضرین، آپ علیہ السلام دوسری جگہ بیان فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اور اس کو اپنے دانتوں کے درمیان مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رہا کرو۔ یعنی ہمیں اور آپ کو حق کی تلاش کے لیے جہاں قرآن ذریعہ ہے، جہاں حدیث ذریعہ ہے، وہیں پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیاں اور ان کا عمل اور ان کی سوچ اور ان کی سمجھ ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ۔ حاضرین، حق قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، حق یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حق ایک ہی ہوتا ہے۔
اور اگر انسان ہر چیز کو حق سمجھ کر مطیع اور فرمانبردار بنتا چلا جائے، حق سمجھ کر جو ہے وہ عمل کرتا چلا جائے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ناحق کہیں نہ کہیں بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حق جو ہے ایک ہی ہے اور اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے جیسا جیسے چاہے ویسے عمل کرنا یا اطاعت کرنا اسی کو حق سمجھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حق جہاں سے لینا ہے وہیں سے لینا ہے، حق جس سے لینا ہے اسی سے لینا ہے۔ علماء ربانیین کے سامنے بیٹھ کر حق کو تلاش کرنا ہے، ایک ایک حق کی بات کو وہاں سے لینا ہے۔ ہم یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، وہ بھی حق یہ بھی حق، اس طرح کہ اگر ہم جو ہے حق سمجھ کر عمل کرتے چلے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حق کو تلاش کرتے ہوئے صحیح حق کے راستوں کو اپنانا پڑے گا۔ حق صحیح معنی میں جہاں سے ملتا ہے وہیں سے ہم کو لینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کیسے حق کو قبول کیا، کیسے جم گئے اس کے اوپر۔ آج ہم بھی جب حق کو قبول کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل آتے ہیں، خاندان کے مسائل، گھر کے مسائل، تجارت کے مسائل، اڑوس پڑوس کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، دوست احباب کے مسائل، کیسے کیسے مسائل آتے ہیں ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور توحید خالص کو اپنانے کے لیے کتنے رشتوں کو توڑنا پڑتا ہے، توحید خالص کو اپنانے کے لیے کتنوں سے دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ صحابہ کرام کی قربانیاں یاد دلاتی ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے توحید کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا، سنت نبوی علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی قسم کا سنت نبی علیہ السلام کو اپناتے ہوئے کسی بھی قسم کی تجارت اور کاروبار نہ کرنا کہ ٹھیک ہے چھوڑو یہ کر دیتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ چھوڑتے ہیں، نہیں، بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئے۔ کیسے دشمن نے انہیں مارا، کیسے انہیں تکالیف دی، صرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زبان پر آتے ہی ہمیں 2-4 منٹ کے لیے تصور کی دنیا میں جانا چاہیے۔ آج سے 1450 سال پہلے کی مکے کی زمین پر جانا چاہیے، ہمارا دل، ہمارا دماغ وہاں پہنچنا چاہیے کہ بلال کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کا تصور ہم اپنی دل و دماغ کے ذریعے اپنی نظروں کے سامنے لانا چاہیے کہ بلال کے ساتھ ظالموں نے جو سلوک کیا، غلام تھا بلال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، مال و دولت نہیں، رنگ و نسل نہیں، خاندان اور قبیلہ نہیں، حسب اور نسب نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی پس منظر نہیں۔ بلال کا جرم بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کے دل میں اس طرح بس گیا تھا یہ کلمہ کہ بلال کو ہر طرح کی تکلیف ہیٹ نظر آئی، بلال کو ہر طرح کی آزمائش ہلکی نظر آئی۔ مکے کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا، مکے کے پہاڑوں پر انہیں بے کپڑا نکال کر جو ہے ریتیلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، ان کے پیر میں رسی باندھ کر اوباشوں کے حوالے کیا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ کر مارا جاتا تھا، ان کے اوپر جو ہے کوڑلے برسائے جاتے تھے، انہیں زمین پر لٹایا جاتا تھا گرم گرم ریت پر، اور کہا جاتا تھا بلال تم اب بھی جو ہے اب بھی آزاد ہو سکتے ہو، شرط ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار سے باز آ جاؤ۔ قربان جائے بلال پر، بلال کی زبان سے ہی لفظ نکلا کرتا تھا احد احد احد، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ بلال کو جو تکلیفیں رائے حق میں ملی، قبولیت توحید میں ملی، قبولیت رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی، آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی، ان کے ملنے والی تکالیف کا کتنا حصہ ہمیں ملا، کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں توحید ملی، کتنی آسانی کے ساتھ ہم رسالت پر ایمان لے آئے،
کتنی آسانی کے ساتھ ہم آخرت پر ایمان لے آئے، کتنی آسانی کے ساتھ ہم حتی المقدور سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے۔ کون سی تکلیف ہمیں ملی، کون سا پہاڑ ہم پر توڑا گیا، کہاں سے ہمیں بیکاٹ کیا گیا۔ نبی کی 29 سالہ زندگی کو یاد کیجئے، جہاں آپ کی بیوی، جہاں آپ کے چچا، جہاں آپ کے ماننے والے بڑے چھوٹے مرد و خواتین بچے روتے بلبلاتے، ماں کے چھاتی سے دودھ نہ ملنے پر بچوں کی آہ و بکا، بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کرتا ہوا مرد، صحابہ کرام پتے کھاتے ہوئے اور صحابیات جو ہے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے شیب ابی طالب میں انہوں نے زندگی گزاری، پہاڑ کی وادیوں میں انہوں نے زندگی گزاری۔ خود مکے کا کافر کہتا تھا کہ رات کی تاریکی میں شیب ابی طالب سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی تو ہمارے دل دہل جاتے تھے، ہمارے دل نرم ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کیوں قبول کیا، انہوں نے کیوں تکلیف برداشت کی؟ قبولیت حق کے لیے انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آل یاسر پورا خاندان ایک ساتھ جو ہے تکلیف اٹھا رہا ہے۔ کون سا بیٹا ہے جس کے سامنے ماں کو مارا جائے وہ بیٹا خاموش بیٹھے؟ کون سی ماں ہے جس کے سامنے جوان بیٹے کو مارا جائے وہ ماں خاموش ہو؟ کون سا ایسا شوہر ہے جس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جا رہا ہو اور شوہر خاموش ہو؟ کون سی ایسی بیوی ہے جس کے سامنے اس کے شوہر کو مارا جا رہا ہے ناحق اور بیوی خاموش ہو؟ بیٹے کے سامنے ماں کو مارا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بیٹے کو ستایا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو مارا جا رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو مارا جا رہا ہے، شوہر کے سامنے بیوی، بیوی کے سامنے شوہر کو۔ گویا قبولیت حق کے نتیجے میں آل یاسر یعنی یاسر کا خاندان جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اور نبی محترم علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ ہم اور آپ ہوتے تو شاید واویلا مچاتے، ہم کہتے کہ آپ کے کہنے پر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور آپ خاموش یہاں سے گزر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے بس تسلی کا ایک جملہ دیا۔ کس قدر یقین تھا حضرات صحابہ کو اور صحابیات کو۔ نبی نے فرمایا صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کل زبان پر کوئی شکوہ نہیں، زبان پر کوئی شکایت نہیں، اور باڈی لینگویج کے ذریعے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں۔ نبی کے سامنے صبر اور استقامت کا پہاڑ بڑے، سمیہ بھی ٹھہری ہے، یاسر بھی ٹھہرے ہیں، عمار بھی ٹھہرے ہیں، اور سمیہ کے ساتھ تو جو کچھ حشر ہوا آپ بارہا ان واقعات کو سنتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبولیت حق کے بعد آنے والی آزمائش پر ہمیں اور آپ کو جم جانا چاہیے۔ اور بھی واقعات ہیں، سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون کون سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھا ہے، کس طرح سلمان فارسی نے حق کو قبول کیا، کس طرح نبی کی خدمت میں پہنچے۔ کبھی یہودی بنائے گئے، کبھی عیسائی بنائے گئے، کبھی باندھ کر رکھ دیا گیا، کبھی قید و بند کی سزائیں، کبھی بازار میں بیچے گئے، کبھی کسی کے غلام بنائے گئے، اور پہنچتے پہنچتے نبی کی خدمت میں آئے تو ایسے آئے کہ اسلام کو اور حق کو قبول کیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے صحابہ کی زندگی جو قبولیت حق کے سے کیسے گزری ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ہمیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے، قبولیت حق پر آنے والی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں آپ سے انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی کے قبولیت حق کے سفر کو سننے کی کوشش کروں گا۔ آخری میں نکات کی شکل میں حق کو قبول نہ کرنے کے کیا اسباب ہیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حق آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حق میرے سامنے آ جاتا ہے، مگر میں قبول نہیں کرتا، آپ قبول نہیں کرتے، فلاں قبول نہیں کرتا۔ کیا ریزنز ہیں، کیا اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں ہمیں قبولیت حق میں آڑ بنتی ہیں؟ وہ ہے سب سے پہلے تکبر، جیسے فرعون کا تکبر تھا، دلائل بھی ہیں، وقت نہیں۔ تکبر، جو دوسرے نمبر پر حسد، جیسے یہودی نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا؟ یہودیوں کو نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا اس قدر یقین تھا، ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔
باپ جس طرح بیٹے کو پہچانتا ہے اس سے کہیں زیادہ انہیں یقین تھا، معرفت تھی کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن حسد کہ یہ اسماعیل کے خاندان میں، اسحاق کے خاندان میں نہیں، اسماعیل کے خاندان میں آئے. اس کے ساتھ انا پرستی کہ میں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیوں قبول کروں. یہ انا پرستی جو ہے انسان کو قبولیت حق سے دور کر دیتی ہے. اور تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر قوم پرستی. میری قوم ایسی چل رہی ہے، میں اگر قوم سے ہٹ جاؤں گا تو پھر الگ ہو جاؤں گا. قوم پرستی. اور اسی طرح قوم اور قبیلے کی حمایت، قوم اور قبیلے کی حمایت. حق ایک جانب، لیکن میری قوم، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرا گھر ایک طرف، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. اور پھر قبولیت حق میں ایک اور رکاوٹ، آر محسوس کرنا. جیسے حضرت ابو طالب، آپ علیہ السلام آخری وقت میں اپنے چچا سے کہا، چچا جان کان میں کہہ دیجئے مجھے لا الہ الا اللہ، میں رب کے دربار میں سفارش کروں گا. ابو طالب نے آخر میں بھی یہی کہا کہ میری ناک کٹ جائے گی. آر محسوس کرنا قبولیت حق میں. اور پھر اس کے ساتھ آبا و اجداد کی پیروی. اکثر کی زبان پہ کیا رہتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرے، ہمارے بڑے ایسا کرے، ہمارے گھر کے لوگ ایسا کرتے ہیں، میں ان سے ہٹ نہیں سکتا. گویا معیار حق آبا و اجداد کو بنا لیا ہم نے، اور قبولیت حق میں یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اس کے علاوہ موجودہ امت مسلمہ کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں، جو مذاہب مسالک پائے جاتے ہیں، وہاں بھی جو ہے قبولیت حق میں رکاوٹ. کس قدر صاف احادیث رہتے ہیں، صحیح احادیث رہتے ہیں، لیکن وہاں تعویل کی جاتی ہے، وہاں جو ہے تردید کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے امام کا قول ایسا ہے. صحیح تو بات یہ ہے کہ امام شافعی کا قول صحیح ہے لیکن ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ کی بات صحیح ہے مگر ہم مقلد ہیں امام شافعی کے. اس طرح جو ہے قبولیت حق کا وہاں بھی یہ ہو جاتا ہے. اور آخری جو چیز ہے، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے چاہتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اور قبولیت حق کے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ہمیشہ حق کی تلاش کرتے رہیں، اور جو بندہ حق کی تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں اور راستے کھول دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہمارے راہ میں جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش حق کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. شرط ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، قبولیت حق کی نیت کے ساتھ، جیسے ابراہیم نے، سلمان فارسی نے، اور ساحران فرعون نے، اور مختلف جو قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن اور احادیث کے اندر، جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حق کو کیسے تلاش کیا اور کیسے قبول کیا. ہمیں بھی اگر اس نیت کے ساتھ تلاش حق کے متلاشی بن جائے تو ہمیں اور آپ کو حق مل جائے گا، ہمیں اور آپ کو حق مل جائے گا. حضرات صحابہ کی مثالیں، انبیاء کی مثالیں آپ نے سنی اور سنتے رہتے ہیں. اس دور میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اس دور میں جو لوگ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے، ان کی بایوگرافی پڑھ لیجئے، ان سے انٹرویو لے لیجئے، تو وہ بھی یہی بتائیں گے انہوں نے کیسے کیسے حق کو تلاش کیا. آخری ایک نام کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. دنیا عالم اسلام کا ایک بڑا اور مشہور عالم، عالم اسلام کا ایک مشہور عالم، جس نے احادیث رسول علیہ السلام کو ایک جگہ جمع کیا اور قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا، جس نے اپنی پوری زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے 20 سالہ زندگی کے 20 سالہ محنت کے بعد صحیح الجامع الکامل کے نام سے احادیث رسول علیہ السلام کی جو کتاب ترتیب دیا، وہ بھی متلاشی حق تھا، وہ بھی متلاشی حق تھا. ہمارے ملک ہندوستان، یو پی سے جو ہے تعلق رکھنے والا، ایک چھوٹے سے گھر سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، جو بعد میں دکتور ضیاء الرحمن آدمی عمری مدنی کے نام سے مشہور اور معروف ہوا، اور دنیا انسانیت کو اور عالم اسلام کو علم کا ایک بڑا ذخیرہ دے کر اس دنیا سے رخصت ہوا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ حق کے متلاشی رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مل جائے گی. الہ العالمین سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو حق کی معرفت حاصل کرنے، حق کے ذرائع تک پہنچنے، حق کو تلاش کرنے اور حق کو قبول کرنے اور قبولیت حق کے بعد عمل کرنے اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، سکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی باطل اور باطل افکار و نظریات سے اور شرک و بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری امت کو پاک اور صاف فرما دے۔ الہ العالمین، جو حق ہے اسے قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں اس دعا کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ حق تلاش کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور باطل کو چھوڑنے اور باطل سے ہٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے بدلتے حالات کو بدل دیجیے، اللہ ہمارے اس ملک کے تمام مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مساجد ڈھائے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں ڈھائے جا رہے ہیں، مدارس توڑے جا رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو ان کے جان و مال کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ شمالی ہندوستان کے اندر حالات کو پرامن بنا دیجئے، اللہ ہمارے ملک میں سارے لوگوں کو امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو آپ ہدایت عطا فرمائیے، اللہ آپ کے خزانوں میں ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں آپس میں لڑا کر جھگڑا کرے، اللہ انہیں آپس میں ظلم انہی کے ظلم و زیادتی میں ختم فرما دیجئے، اللہ عالم اسلام پر رحم فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اہل شام پر رحم فرمائیے، اہل غزہ پر رحم فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائیے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرمائیے، اللہ جو شادی شدہ ہیں اللہ اولاد سے محروم ہے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ انہیں ایسے اولاد عطا فرمائیے اللہ جن سے آپ راضی ہو جائے، اللہ جن کی اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے والدین کی خدمت کر کے اللہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ جن کے والدین دو یا ایک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی ملک انہ تعالی جواب ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، رمضان ہمارے سروں پر ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، میرے بے شمار دوست اور بھائی باہر کھڑے ہیں، میری بہنیں آج اس مسجد میں نماز پڑھنے سے محروم ہو گئی، ان کے لیے آج دروازہ بند کیا گیا ہے، رمضان بالکل سر پر ہے، 15-20 دن باقی ہے، آپ سب کی خواہش ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں اس مسجد میں آ کر رمضان گزاریں، ہمارے یہ بھائی جو وضو خانے کے پاس سوڑیوں پر کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کسی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، رمضان ہمارا اطمینان سے گزر جائے، ہمارے محلے کی کوئی خاتون، ہماری مسجد کا کوئی مصلی جو ہے رمضان کے اندر محروم نہ ہو، جمعہ کے اندر محروم نہ ہو، عام نمازوں میں محروم نہ ہو، اس مسجد کے اندر اتنی وسعت پیدا کی جائے، اس مسجد کو ایسا بنایا جائے کہ ہماری مسجد آنے والے ہر مصلی کو راحت ملے، یہاں آرام سے وہ نماز پڑھے، بیان سنے، درس سنے، رمضان میں اعتکاف کرے، رمضان کی نعمتیں اور سعادتیں اسے حاصل کرے۔ یہ موقع آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن یہاں نماز پڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یہاں نماز پڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں یہاں نماز پڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں نماز پڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محلے کے ہر خاتون یہاں آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ یہاں آرام سے نماز پڑھے۔
نبی علیہ السلام نے کیا بشارت سنائی؟ آپ نے فرمایا من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. سبحان اللہ. اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے. نبی کی یہ بات 100% صحیح ہے کہ جو زمین پر اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. صحابہ نے پوچھا گھر بنانے کی طاقت کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی ایک اینٹ دے دے، کوئی ایک قدم کی جگہ میں مسجد بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. کتنا بہترین موقع آپ کے ہاتھ آیا ہے. آپ اس مسجد کے مصلی، آپ اس محلے کے رہنے والے، آپ کے پاس کتنے ایسے مواقع آئے ہوں گے، لیکن آج یہ موقع آپ کے پاس آپ کے اپنی مسجد کے لیے آیا ہوا ہے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے خوشنودی کے ساتھ اللہ کے گھر کا اوپر کا حصہ تعمیر کر دیجئے اور جنت میں گھر لکھوا لیجئے. جنت میں گھر لکھوا لیجئے اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے. یہ موقع آپ اپنی مسجد کو دیجئے، یہ موقع آپ اپنی مسجد کے ذریعے حاصل کیجئے کہ رب سے گڑ گڑائیے کہ اے اللہ ہم اپنے محلے کی مسجد کی تعمیر میں حصے داری کے ہے، ہمارے لیے جنت میں گھر بنوا دے. رمضان سے پہلے اوپر کا حصہ بننا ضروری اور لازمی ہے، اور کوئی بڑی رقم نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. اگر آج چاہے اسی جمعہ میں، ممکن ہے کہ اسی جمعہ میں پوری مسجد کی تعمیر کا بجٹ نکل جائے. 20-25 لاکھ کوئی بڑے پیسے نہیں آج کے دور میں. 20-25 لاکھ کوئی بڑے پیسے نہیں آج کے دور میں. ہر باپ اپنی بیٹے اور اپنے بیٹے کی شادی میں ایک رات میں، ایک دن کی شادی میں 10-15 لاکھ 20-25 لاکھ خرچ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. یہاں 200 سے زائد افراد ہیں. اگر تھوڑا بھی اگر نماز کے بعد جمع کر دے تو ہمارے ذمہ داران مسجد کو اس بات کی ہمت ہو جائے گی کہ ہم 10-12 دن میں مسجد کا کام مکمل کر دیں گے. نماز فجر سے پہلے میں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی میسری کام کر کے گئے. مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کام چل رہا ہے، بس آپ کے تعاون کا منتظر ہے، آپ کے تعاون کا انتظار ہے. آپ پیسے کی شکل میں، ریت کی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، اینٹ کی شکل میں، آپ جس شکل میں اس مسجد کا تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں. نہ صرف یہاں کے مصلیوں سے میں درخواست کرتا ہوں بلکہ میری آواز سننے والے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ صرف جو ہے 15-20 دن کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. ہماری مائیں رمضان میں آئیں، ہمارے بھائی رمضان میں آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح سے تعاون کرتے ہوئے مسجد کی تکمیل کریں، مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو. الہ العالمین سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے اس گھر کی خدمت کرتے ہوئے جنت میں اپنا گھر بنوانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مال و دولت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دینے کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہمیں اپنی اولاد کی جانب سے، اپنے والدین، اپنے مرحومین کی جانب سے اس مسجد کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا اللهم اجعلنا منهم. اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.